چاہیں گے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے کمزور ہو جائے افغانستان کی وجہ سے؟ کیا چین یہ چاہے گا کہ پاکستان کمزور ہو جائے افغانستان کی وجہ سے اور دونوں ملکوں میں اس کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ سوالیہ نشان پیدا ہو جائے اس کے اوپر؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے 5 سال میں جو آپ نے 2030 تک کے حوالے سے بات کی ہے تو پاکستان کہیں کسی بھی طریقے سے کمزور نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے آپ کے دفاعی جو خطے میں توازن چینج ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی یہاں پہ اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، تو صرف اہمیت میں دفاعی طور پہ ہی آپ کا اضافہ نہیں ہوا. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں میں آپ کی معاشی صورتحال پہ بھی اس کا فرق پڑے گا. جب سعودی عرب اور دیگر ممالک کا انفلوئنس، سعودی عرب کے انفلوئنس کی وجہ سے دوسرے ممالک بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گے اور ان کے ساتھ آپ کی اکنامک کوریڈور میں اضافہ ہوگا، معاشی کاروبار کے حوالے سے ان کے ساتھ جب آپ کی بات چیت ہوگی تو اور ان ممالک میں آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ جیسے ممالک کے اندر ترقی کے جس طریقے سے مواقع ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ تعمیرات اور مختلف چیزوں میں وہاں پہ لیبرز کی ضرورت ہے، کارکنوں کی ضرورت ہے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کافی ترقی کی دہلیز پہ چڑھے گا، آپ یہ بتا رہے ہیں. جی اگر یہ سب کچھ اسی طریقے سے بڑھتا رہتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن میں اس کے اوپر پاکستان کے بہت اثر انداز ہوں گے تمام چیزیں اور پاکستان کی ترقی میں مددگار بھی. چلیں میں اب تھوڑا سا میسج ان لوگوں کا بھی لے لوں تاکہ پھر بعد میں کنٹینیو لمبے تک رہیں گے. جی سید صاحب بولیے، آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کچرے کے ڈبے سے لے کے بس تک اور بس سے لے کے آٹے کی بوری تک سب پہ مریم نواز کی تصویریں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کچرے کے ڈبے سے لے کے اور آٹے کی بوری تک مریم نواز کی تصویریں. جی تصویریں ہیں اور ایسے لگ رہا ہے یہ پاکستان مریم نواز نے بنایا ہے. جی ایک بات. دوسری بات یہ سکینہ جی جو بسیں لے کر آئے تھے وہ بسیں بیٹھ گئی ہیں. چائنا سے بسیں لے کر آئے تھے بیٹھ گئی. آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جو چائنا سے بسیں لے کر آئے تھے بسیں کیسے بیٹھ گئی؟ بیٹھ گئی ہے نا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کتنی بسیں بیٹھ چکی ہے اس میں. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ چائنا کا مال کس طرح چلتا ہے. کیا یاد نہیں پتا چائنا کا مال کوئی خریدتا نہیں ہے. چائنا کا مال بالکل نہیں دیکھتا ہے. آپ کو موبائل اگر آپ کو چاہیے آپ چائنیز موبائل نہیں لو گے. اب تو مجھے چائنا کا مال موبائل نہیں چاہیے. کیوں؟ سروس نہیں ہے، وارنٹی نہیں. ہر چیز یعنی ہسپتال کی مشینری سے لے کے ہر چیز پنجاب کے اندر چائنا سے آ رہی ہے. رکشے چائنا سے، موٹر سائیکل چائنا سے، فرٹیلائزر مشین چائنا سے، ایکس رے مشین چائنا سے، ہر چیز پورا چائنیز لا کے بھر دیا انہوں نے. ایک چلو بھائی ٹھیک ہے، چائنا کوئی نہیں دے رہا تو چائنیز تو دے دینا. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال ہے ہماری عوام کا. جی اگر آپ کسی عوام کے گلے پر پاؤں رکھ کر آپ یہ ساری ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ عوام کو کانفیڈنس ملے. رعایا جو ہوتی نا رعایا، اس کو پہلے کانفیڈنس ملے. کیا رعایا کا کیا موڈ ہے؟ رعایا کیا چاہتی ہے؟ مرنا جینا ساتھ ہے اپنے اس پاکستانیوں کے ساتھ. تو یہ خود پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے؟ پاکستان عوام جو چاہتی ہے اس کا لیڈر کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا. جی ٹھیک ہے. اور آپ اپنی پالیسی، اپنی مونو پالیسی، اپنے بزنس، اپنی ٹریڈنگ، اپنا کمیشن اور چائنیز مال اور یہ وہ سارا سب کچھ کر لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے سعودی کا اور پاکستان کا، اس کے سائڈ افیکٹس آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. معاہدے کے فوراً بعد امریکہ نے اعلان کیا مجھے یہ بیس چاہیے. اب اس بیس میں اس کو مدد چاہیے پاکستان کی. جی اگر پاکستان اس سے مدد کرتا ہے تو پھر پاکستان اور افغانستان آمنے سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. افغانستانیوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی 20 سال لڑا ہے، ابھی بھی 20 سال لڑیں گے. پہلے 20 سال میں کیا فائدہ ہوا جب ابھی 20 سال میں فائدہ ہونے